طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مقولا بحكم الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عهد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود النار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك
قدر يكون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. لو ألف وكيف كل ذي الحمد يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحقه. يا قلبي تنبه واسرك الموجود. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. قد من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخن حرام والقنوع راحة والطمع جنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله
ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنى من سكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لن يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المسون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك لا شرع المصطفى الهادي البشير خصم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا ملت بالعسود الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab wa tudkhiluna bihima alayhi min awsa'i bab wa tusqina bihima biyadihi syarifati a'dzabal ku'usi min ahla syarab. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, tetamu agung kita, beliau Ad-Da'i ilallah Al-Habib Bashir bin Saleh Al-Hamid, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa ballaghahu aqsa munah. Begitu juga guru kita Gus Ahmad Musyafa', semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Islam dan untuk muslimin, amin Allahumma amin. Begitu juga para asatidz, para alim ulama yang hadir di majelis mulia ini malam hari ini. Alhamdulillah, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semua dengan kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang sangat agung. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah untuk memandang wajah salah satu orang yang memiliki ilmu, dan bukan hanya ilmu, begitu juga amal daripada ilmu. Kemudian orang yang sanadnya bersambung, rantaian keilmuannya jelas, tidak menebar fitnah, lisan mereka selamat daripada cacian, dan tangan mereka selamat daripada pertumpahan darah. Beliau adalah Al-Habib Bashir bin Saleh Al-Hamid, salah satu murid istimewa, murid kesayangan daripada Al-Habib Al-Allamah Al-Mufakkirul Islami, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, salah satu ulama yang menjadi ulama kaliber dunia, seorang mujaddid fi hadzal zaman, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, yang beliau baru saja dipanggil oleh Allah dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang mana beliau Al-Habib Abu Bakar, guru daripada Al-Habib Bashir yang berada di tengah-tengah kita ini, sebelum meninggalnya beliau mengatakan kepada saudaranya, kakak kandungnya, tadi malam saya bermimpi guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali kutub, seorang wali yang mendidik secara langsung beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau dalam keadaan krisis, beliau sempat berbicara dengan saudaranya, tadi malam saya bermimpi bertemu guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian beliau mengatakan kepada saya, wahai Abu Bakar, dan di situ ada Rasulullah SAW. Ya, beliau bermimpi ada Rasulullah dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian Rasulullah menawarkan tawaran kepada beliau. Kemudian Habib Abdul Qadir mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur sekarang khalifah di zaman ini. Dia adalah khalifah di zaman ini. Tentunya makna khalifah di sini seperti yang kita fahami semua, bahwa setiap zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan orang-orang yang menjadi waris kamil, pewaris secara utuh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, semangatnya, ilmunya, rahasia, sir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap zaman ada seorang ulama yang memegang makom kewalian yang sangat tinggi dan menjadi pemimpin para wali. Beliaulah khalifah yang kita ketahui. Ini beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Al-Masyhur
bercerita sebelum meninggalnya beliau bahwa beliau termasuk orang yang sudah mencapai kedudukan sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, ini sekarang bukan main di depan kita, ini murid kesayangan beliau. Bahkan bukan itu, akan tetapi setelah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Al-Masyhur beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang memegang mandat pesantren atau ribat yang didirikan oleh Al-Habib Abu Bakar yang dikenal sebagai Ribatul Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa, itu diamanatkan kepada beliau. Jadi sekarang beliau ini sebagai mudir ataupun kepala sekolah ya, di pesantren tersebut, rektor pesantren tersebut. Ya, pesantren yang juga ada universitasnya di situ. Alhamdulillah di depan kita ada beberapa murid-murid beliau ya, yang belajar di pesantren tersebut. Ya, ada Gus Faiz, ada Ustadz Hulaimi, ada Ustadz Aun dan lain sebagainya. Insya Allah pertanda bahwa kebaikan masih akan tetap ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Beliau juga selain menjadi mudir di Rubat Al-Muhajir, beliau juga menjadi guru pengajar di Darul Mustafa di bawah asuhan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau termasuk guru aktif di situ. Jadi ini Masya Allah, orang alim, orang soleh yang bersambung sanadnya dengan orang-orang soleh dan orang-orang besar. Dan segala kali panjenengan niki sedaya saat niki ya bukan receh ya, bukan main. Ini di depan kita orang besar bersambung dengan orang besar. Keberkahannya kita harapkan supaya menyalur nanti kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita ketika kita pulang nanti, sampai kepada mereka semua. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini perintah imtithal amr daripada guru kita Gus Haji Ahmad Musyaffa ya. Saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى الحسنى والزيادة. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus terlimpahkan membasahi bibir kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan surga dan azziyadah dan nikmat lebih daripada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة السعيدة، وهذه الساعة العجيبة التي هيأها الله لنا ولكم، وفي هذا المجلس المبارك الأسبوعي الذي يعقد في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء. وجزا الله أخينا أحمد على هذا المجلس في هذا المعهد المبارك، فجزاه الله خير الجزاء، وكل من يقوم بالمعاونة والمساعدة في هذه المجالس المباركة. Kita sekarang di malam hari ini, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kebahagiaan, pada waktu-waktu yang sangat mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitas berupa majelis yang sangat mulia, majelis mingguan yang sangat mulia. Di dalamnya diajarkan tentang ilmu Nabi SAW, di dalamnya disampaikan nasihat serta arahan daripada Nabi SAW. Majelis yang diasuh, kata beliau, oleh akhina, saudara kami ya, Gus Ahmad Musyaffa,
Terima kasih banyak kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau balasan yang pantas dan setimpal, bahkan lebih. Begitu juga setiap orang yang ikut andil di dalam teradanya majelis mulia pada malam hari ini. هذا المجلس كما أخبرني أحمد أو الأخ المشفع أن له 20 عاما وهو لا يزال في استمرار. ولماذا لا يزال في استمرار؟ لأنه أسس على تقوى وعلى نيات صالحة. Majelis ini seperti yang telah dikabarkan kepada saya oleh Gus Ahmad Musyafa. Majelis ini sudah semenjak 20 tahun yang lalu usianya. Dan alhamdulillah masih terus berkesinambungan, terus masih ada sampai sekarang. Istiqomah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena majelis ini betul-betul didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا المجلس هو مجلس الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة شمائله وقراءة أوصافه وآدابه وقراءة سيرته المباركة التي نحن وأنتم محتاجين إليها لأجل نتخلق بهذه الأخلاق ونعلمها أولادنا وبناتنا وجيل زماننا وعصرنا. Majelis ini adalah majelis yang di dalamnya dibacakan, diulang-ulangi salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Majelis yang kita mendengarkan tentang akhlak perangai mulia sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Majelis yang kita menikmati dengan telinga-telinga kita pujian-pujian terhadap Nabi SAW. Yang tujuan kita hadir di majelis ini, kita berusaha mendengarkan, menikmati apa yang dibacakan, yang disampaikan di majelis ini. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan akhlak-akhlak, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad yang kita dengarkan di majelis ini. Kemudian kita pulang, kita bertekad, berniat untuk menyampaikannya dan mengajarkannya serta mendidik anak-anak kita dan keluarga kita dengan akhlak-akhlak mulia di majelis ini. فإذا حضرنا مثل هذه المجالس علينا أن نحضرها بحضور روح وبقلوبنا وببواطننا قبل أجسامنا، لأن ربما كثير منا يحضر ولكن يحضر لمجرد البركة فقط، وهو خير كبير، ولكن كثير من يحضر وربما يحضر وهو خارج نطاق التغطية. Majelis yang seperti ini, kita hadir di dalamnya, kita harus menghadirkan juga roh kita, hati kita. Karena ketika kita hadir di sini bukan sekedar kita hadir. Ada mungkin orang ketika hadir di majelis-majelis seperti ini, dia sekedar hadir seperti itu, cuman kepingin semoga barokah gitu saja. Bukan ini. Tapi terkadang orang yang seperti ini kalau enggak hadir hatinya, pulang-pulang dia enggak bawa energi, dia enggak menyerap energi yang ada, yang disebarkan lewat majelis ini ke dalam ruh-ruh para orang yang hadir, ke dalam hati-hati orang yang hadir. Kita di zaman seperti ini perlu mendengarkan akhlak-akhlak mulia Nabi SAW. Kita didik anak-anak kita di zaman yang seperti ini. Kita sudah kekurangan akhlak, kita sudah kekurangan adab, sangat butuh kepada majelis-majelis yang seperti ini. لأن حضور البال وحضور القلب في المجالس له تأثيره على الإنسان، فيحصل بذلك استشعار عظمة من نحن نذكره وهو صلى الله عليه وآله وسلم. Apabila hati itu hadir, sangat-sangat itu mendukung kita untuk mendapatkan perubahan, efek, dampak yang sangat kuat ya, pada setiap orang yang hatinya hadir di majelis seperti ini. Sehingga kita pulang betul-betul membawa akhlak-akhlak mulia dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika kita pulang dan hadir di sini dengan hati yang hadir. وسائر الأعمال التي نعملها مثل الصلاة التي نصليها يجب أن نصلي ونحن حاضرين القلب وحاضرين الحضور مع الله سبحانه، لأن كثير منا كما سمعتم
يصلي وهو غير موجود، يصلي وهو كما تقولون في زمانكم ما في تغطية، ما عنده تغطية روحية، فيصلي وهو خارج نطاق التغطية، بمعنى جسده في الصلاة وعقله وروحه في واد آخر. Setiap amal yang kita lakukan, semuanya amal yang kita lakukan, contohnya seperti salat, itu harus hati kita hadir di dalamnya. Ya. Kalau hati kita tidak hadir di dalamnya, maka amal tersebut sia-sia. Ya. Kita harus menghadirkan hati kita di dalamnya ketika lebih-lebih ketika salat. Kita tahu contoh-contoh ketika kita belajar di majelis seperti ini, ada contoh keterangan yang disampaikan bahwa ada orang sholat tapi dia seakan-akan tidak sholat. Sholat hatinya tidak hadir, sholat dia tidak khusyuk. Ketika dia keluar dari sholat, nggak ada energi sholat yang masuk ke dalam dia. Padahal sholat ini bisa mendatangkan energi yang sangat kuat untuk seseorang, ya, untuk seseorang di dalam ruh dan di dalam hati orang tersebut, yang akan menyebar dan menyalur ke dalam seluruh anggota badannya. لأجل تظهر ثمرة العبادة وهذه المجالس المباركة، وثمرتها هي الأخذ مما يسمع في هذه المجالس من الأخلاق ومن الشمائل المحمدية، فنطبق أخلاقه صلى الله عليه وسلم في أنفسنا، ونطبق أخلاقه في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، وأخلاقه في بيوتنا مع أهلنا وأولادنا وزوجاتنا. Agar supaya buah daripada majelis atau seluruh ibadah yang kita lakukan itu nampak pada diri kita, itu harus kita caranya betul-betul berusaha mengambil akhlak-akhlak daripada Nabi SAW yang diajarkan di setiap majelis seperti ini, kemudian kita ambil untuk kita praktekkan kepada kita sendiri masing-masing. Sehingga setelah itu ketika sudah kita ambil akhlak-akhlak tersebut, kita aplikasikan, kita praktekkan ke dalam diri kita masing-masing, muncullah, nampaklah bagaimana ketika kita bertemu kembali ke rumah, akhlak kita dengan tetangga-tetangga kita, akhlak kita dengan anak istri kita, akhlak kita dengan orang-orang yang kita kenal, akhlak kita dengan semua orang yang kita kenal. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة وحسن الآداب مع بعضنا البعض، خصوصا يكون الإنسان تعامله بالأخلاق الحسنة مع أهله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bergaul dengan baik, berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik kepada semua orang, terutama ketika kita pulang nanti. Yang pertama, bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan keluarga kita, lebih-lebih istri kita. Nabi SAW menekankan sangat dalam ketika beliau bersabda, sebaik-baiknya laki-laki orang di antara kalian ini adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kemudian Nabi mengatakan, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Seperti itu. ولذلك يجب أن تكون لنا مجالس في بيوتنا نجلسها مع أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، تكون فيها نعرض لهم سيرة وأخبار وأحوال أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي يتعلموها ويعرفوها ويطبقوها في حياتهم. Wajib harus bagi kita semua agar kita punya majelis di mana di rumah kita masing-masing. Kita punya majelis di rumah kita masing-masing, pengajian di rumah kita masing-masing. Majelis itu kita adakan, kita kumpulkan keluarga kita, anak-anak kita, dan di situ kita saling mengingat atau saling mengingatkan dan menyebutkan satu persatu akhlak-akhlak mulia Nabi SAW dan sifat-sifat beliau kepada anak-anak kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mengenal
dan mengetahui akhlak-akhlak Nabi. Kalau sudah kenal sayang, kalau sudah kenal baru cinta kepada Nabi dan mengamalkan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. مثل ما نجتمع نحن وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا على التلفاز وأمام الشاشات، إما نجتمع على أن نشاهد مباراة أو نجتمع مع أولادنا وبناتنا نشاهد مسلسل، أو نجتمع نحن وأولادنا نشاهد مثلا أغاني. يجب علينا مع ذلك أن نجتمع لأن نعمل لنا عمل خير حتى نحصل على رضا ربنا ونظرات المولى سبحانه وتعالى. Seperti sebagaimana kita terkadang kumpul bareng-bareng keluarga, di ruang keluarga bareng-bareng bersama-sama, anak kita, istri kita semuanya untuk nonton TV ya, atau untuk nonton yang lain. Kata beliau tadi mungkin untuk kita menyaksikan pertandingan bola ataupun yang lain. Kemudian kita menyaksikan musalsalat, sinetron yang lain. Ya juga harus kita ngumpulkan keluarga kita untuk supaya kita kumpul di situ, kita saling menyebutkan satu persatu akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita terbalik, kita mungkin cuman hanya di depan televisi tapi kita tidak pernah kumpul ketika kita menyebutkan di situ akhlak-akhlak dan mengajari mereka tentang Nabi Muhammad SAW. وأعداء الإسلام الذين يسيطرون على الإعلام ويبثون في الإعلام وفي التلفزيونات المسلسلات يعرضون المسلسل يمكن في اليوم الواحد 3 مرات، يعرضون الصباح ويعرضون العصر ويعرضون في الليل. لماذا؟ لأجل الذي ما شاهد الصباح يشاهد العصر، والذي ما شاهد العصر يشاهد بالليل. لماذا هذا؟ لأجل يبعدون عن المجالس الطيبة الحسنة، لأجل يلهون عن ذكر الحبيب وذكر ربنا سبحانه وتعالى، فيأتوا لنا بهذه المسلسلات والبرامج لأجل نتعلق بها وننظر إلى من فيها فيقتدوا أولادنا بها. Musuh-musuh Islam di luar sana, mereka yang memiliki kendali di dalam entertainment ataupun televisi dan semuanya di dalam media-media yang mereka miliki. Mereka, coba kita lihat, mereka sengaja menawarkan kepada kita atau mereka memampangkan kepada kita sinetron itu sehari sampai 3 kali. Mereka buat seperti itu karena mereka yang menguasai media. Coba, sinetron sehari sampai 3 kali. Kenapa? Mungkin kata beliau, karena mereka tahu supaya orang yang pagi nggak bisa nonton sinetron, siang bisa nonton, atau pas waktu asar bisa nonton. Kalau asar sama pagi nggak bisa nonton, malam nggak ketinggalan nonton sinetron, kan gitu. Tujuannya apa kalau seperti itu? Tujuannya mereka ingin menjauhkan kita dari majelis-majelis baik semacam majelis ini. Mereka ingin menjauhkan kita dari mendengar akhlak-akhlak mulia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. إذن يجب أن يكون لنا مسلسل من نوع آخر، يكون مسلسل نجتمع فيه ونقرأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشمائله وآدابه وأخلاقه وسيرته، ونتعرف على هذا الإنسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التعرف عليه واجب أن نعرف أبناءنا وبناتنا وجيلنا من هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة لنا جميعا. Jadi wajib, harus bagi kita, untuk kita itu juga punya tontonan sinetron yang lain selain sinetron yang biasanya kita tonton, yaitu sinetron berupa kita kumpul dan kita menyaksikan atau kita menyebut di situ perangai Nabi, sirah, sejarah perjalanan singkat Nabi, kemudian akhlak Nabi, adabnya Nabi SAW. Ya, ini
harus kita lakukan sinetron yang seperti ini, episode demi episode ya. Langsung terus menerus ketika kita mendapatkan dan mendengarkan akhlak Nabi, sekarang kita sampaikan. Pokoknya kita punya waktu khusus, hari ini jam sekian kita sampaikan. Karena setiap orang, setiap manusia wajib bagi dia untuk berusaha mengenal Nabi. Bahkan untuk kita semua ini wajib lebih lagi kewajibannya kita lebih-lebih, karena kita wajib mengenalkan anak-anak kita kepada Nabi. Bagaimana mereka akan mengenal Nabi kalau mulai kecil kita tidak pernah mengenalkan mereka kepada Nabi? Dari mana mereka akan mendapatkan kabar berita tentang Nabi Muhammad SAW kalau bukan dari sinetron yang seperti ini? Ini kita namakan sinetron ya. Kalau bukan dari sinetron yang seperti ini. وقد كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الكريمة الفاضلة أنه يمازح أصحابه الكرام. في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم جاءته عجوز امرأة كبيرة في السن، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فالنبي يلاطفها ويمزح معها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين بسيط يعلمنا معنى الابتسامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز. هذا تلطيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت، قالت كيف يا رسول الله يدخل الجنة عجوز؟ وكم عجيز الآن ماتوا ما بيدخلوا الجنة؟ وكم كبار السن من الرجال والنساء؟ فالكبار السن ما بيدخلون الجنة، كل يدخل الجنة بعمله الصالح. ولكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاها وقال لها إن الله يردك إلى سن الشباب 33 سنة فلا يدخل الجنة إلا شابا وشابة، يردكم الله إلى أعماركم سن الشباب. Termasuk dari akhlak Nabi SAW adalah suatu ketika Nabi itu terkadang mengajak sahabat-sahabatnya itu untuk bergurau supaya nggak tegang, karena agama ini adalah agama yang betul-betul betul-betul terbuka, basit ya, terbuka, terbentang, bukan agama yang terlalu menggenggam. Dan agama ini mengajarkan kita untuk selalu senyum, nggak boleh tegang ya. Suatu ketika di majelisnya Rasul didatangi sama orang tua. Kemudian orang ini tanya ke Rasul dan minta ke Rasulullah suatu doa supaya ya Rasulullah doakan saya supaya saya bisa masuk surga. Spontan Rasul langsung mengatakan kamu gak bakal masuk surga. Ini sedih, wanita tua ini sedih. Kemudian Rasul SAW mengatakan orang tua seperti kamu gak bakal masuk surga. Dan wanita ini tadi mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah alangkah banyaknya orang tua seperti saya, seumuran saya, apa mereka semua gak masuk surga? Laki-laki, perempuan ya, apa gak masuk surga seperti saya Rasulullah? Rasulullah mengatakan enggak, tak doakan kamu masuk surga, tapi bukan seperti ini, bukan dalam keadaan tua. Tak doakan kamu masuk surga, kamu kembali muda lagi. Karena di surga semua orang yang masuk surga ya akan kembali ke usia muda lagi. Seperti itu. Rasul SAW ngajak bercanda, Rasul SAW ngajak bergurau. Ya, ini agama yang mengajarkan kita untuk tersenyum. وذات يوم كان عليه الصلاة والسلام دائما يضحكه أحد الصحابة اسمه نعيمان. هذا نعيمان يدخل السرور على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويمزح معه ويضحكه. يوم من الأيام اشترى نعيمان حلاوة وأخذها من البائع والمشتري دينا وقال له أقضيك فيما بعد، وأخذها إلى المسجد وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه هدية لك، حلوة هدية لك. فرح صلى الله عليه وسلم بالهدية. وبعد جاء صاحب الحلوى يريد المبلغ أو المال الذي أخذه دين نعيمان، فقال له نعيمان أترى ذلك المتكي
اللي قدامك؟ قال نعم. قال خذ قيمة حلواك منه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، قال له عندك أين ثمن الحلوى؟ قال له أي حلوى؟ قال الذي أعطاك إياها نعيمان، لقد أخذها دينا ولكن الدفع عليك. فضحك صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika ada suatu hari ada seorang sahabat yang suka bikin Rasulullah ketawa, yang suka ngajak Rasulullah bercanda, yang menghibur Rasulullah SAW. Ya, beliau bernama Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini suka sekali untuk bikin senang Rasulullah SAW. Ya. Ketika suatu hari beliau membeli semacam manisan halawa seperti itu. Beliau membeli semacam manisan di pasar. Setelah beli ngutang, ya, wahai penjual, saya utang dulu. Nanti setelah beberapa hari saya bayar, tagih saya kalau saya lupa. Akhirnya dibawa itu tadi manisan itu tadi ke hadapan Nabi. Dia masuk ke masjid, diberikan kepada Nabi SAW di masjid. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk engkau. Rasulullah senang. Apa ini wahai Nuaiman? Ini ya cuman sekedar manisan lah Rasulullah. Ya Rasulullah suka dimakan sama Rasulullah. Setelah beberapa waktu penjual ini datang ke Nuaiman di masjid. Ya, datang ketemu di jalan gitu, terus habis itu Nuaiman lagi mau ke masjid. Ditagih, mana uangnya, mana utangmu ketika membeli waktu itu. Oh, ayo ikut saya, diajak ke masjid, disuruh lihat. Kamu lihat itu orang yang lagi senden? Iya, ya Rasulullah ya, lagi senden. Itu dia yang akan bayar, tagihin orang itu. Ya, datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mana uangnya manisan yang waktu itu ya Rasulullah? Manisan mana? Nggak, waktu itu yang beli ke saya Nuaiman ngutang. Dia bilang yang bayar Rasulullah, seperti itu. Langsung Rasul SAW nggak marah karena Rasul tahu kalau Nuaiman sukanya seperti itu. Langsung ketawa Rasulullah SAW. فهكذا الدين والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم رجل بسيط يعيش الصحابة ويمزح معهم صلى الله عليه وسلم. Ya beginilah Islam. Rasul SAW ngajak bergurau, ngajak bercanda para sahabat, keluarganya. Ya ini Islam ini agama yang sangat-sangat terbuka. Bukan agama yang isinya semuanya keras, isinya semuanya tegang, ya seperti itu. يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام جاءه أو كان صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال له النبي سل ما هو طلبك؟ لماذا تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة. قال يا رسول الله أريد شاة. هذا مسكين الله غبي، المفروض أنه كان يطلب من النبي مرافقته في الجنة، يطلب من النبي شيء كبير. قال صلى الله أريد شاة لأشرب منها لبنا. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاه الشاة على حسب طلبه، فقال إنك لست بأفضل من عجوز موسى. من هي عجوز موسى؟ واحدة في بني إسرائيل. سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يريه قبر سيدنا يوسف عليه السلام في مصر، فأوحى الله إليه أن قبر يوسف لا تعرفه إلا عجوز، اسأل عنها. فلذلك فسأل عن العجوز فوجدها، فقال لها هل تعرفين قبر يوسف؟ قالت نعم. قال أريد منك أن تريني إياه. قالت له بشرط، لي 3 شروط. طيب أي شروط يا عجوز؟ قالت الشرط الأول يا موسى أن تسأل ربك أن يردني شابة. عاد بغت تتزوج، بغت تعيش، بغت تشوف الحياة زينة. والثانية
الثانية قالت مرافقتك في الجنة، ذكية، طلبت مرافقة موسى في الجنة. والثالثة ما عاد أنا أذكرها نسيتها. فقال النبي لذلك الرجل أن عجوز موسى أفضل منك، طلبت من موسى أن تكون رفيقته في الجنة، وطلبت أن تكون شابة يردها الله إلى سن الشباب لكي تتمتع بالحياة. ما شاء الله. Pernah juga suatu hari datang seseorang kepada Nabi SAW. Ini masih dalam bab bercanda ya. Masih datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah itu langsung nawari orang ini, Sal, minta apa yang kamu inginkan, jaluk. Ya, maksudnya mau didoakan sama Nabi. Doanya Nabi kan mustajab. Langsung kontan di hadapannya doanya Nabi SAW. Lah orang ini ketika ditawari minta mau apa engkau? Malah jawabnya Rasulullah, doakan, saya kepingin kambing. Ya, saya kepingin kambing. Rasulullah geleng-geleng. Ya, sebetulnya orang yang seperti ini ketika ditawari kesempatan besar, Rasulullah, saya minta nanti saya bisa mendampingi engkau di surga. Saya bisa bersandingan denganmu di surga. Kan seperti itu. Saya bisa masuk surga bersamamu. Tapi mintanya kambing. Tetap kekeh orang ini ngomong, saya minta kambing ya Rasulullah. Saya kepingin meres susunya. Ya. Akhirnya Rasulullah doakan, ya sudah didoakan sama Rasulullah. Katanya Rasulullah, kamu ini lebih afdolan wanita tua di zaman Nabi Musa daripada engkau. Loh, gimana ceritanya wanita tua itu ya Rasulullah? Saya kepingin tahu, kok bisa lebih afdol daripada saya? Iya, sewaktu ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau ingin ziarah ke kuburannya Nabi Yusuf. Ya, ingin ziarah ke sana. Kemudian ada suatu kabar, kalau kepingin tahu kuburannya Nabi Yusuf, nanti ada wanita tua, ciri-cirinya seperti ini, tanya kepada dia. Dia yang tahu kuburannya. Dia yang tahu letak lokasi kuburannya. Akhirnya ketemu wanita tua ini tadi, sesuai ciri-cirinya persis. Tanya, saya kepingin ke kuburannya Nabi Yusuf. Saya tolong antarkan ke sana, tolong tunjukkan kepada saya jalannya. Langsung wanita tua ini mengatakan, tak kasih tahu jalannya, tapi saya minta 3 syarat. Saya minta 3 syarat. Ya, doakan saya 3 syarat ini. Ya sudah, demi untuk ziarah Nabi Musa. Ya sudah, apa syaratnya? Mana sini syaratnya? Yang pertama, saya minta kau doakan saya supaya balik jadi wanita muda. Ya, balik nomane. Yang kedua, doakan saya supaya saya bisa bersama engkau nanti di surga. Ini wanita ini ditanya, kenapa engkau kepingin balik muda lagi? Iya, saya kepingin menikmati hidup lagi, pengen ibadah lagi. Ya. Kemudian minta surga, ini pas ini. Kemudian yang ketiga tadi beliau katanya agak ragu, agak lupa yang ketiga permintaannya. Pokoknya ada 3 permintaan. Ya. Setelah itu Rasul mengatakan kepada orang ini, kalah kamu sama orang tua di zamannya Nabi Musa, kalah kamu sama perempuan, perempuan tua ngalahkan kamu lagi. Ya seperti itu kata Rasul SAW. لذلك هكذا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا خلقا وأهداهم إلى الحق طرقا وسمعتم كان خلقه القرآن. وأخلاقه عظيمة، وهذا المجلس الذي تقرأ فيه السيرة إلا لأجل نحن وأنتم نأخذ أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وتكون نبراسا لنا في حياتنا وبيوتنا وأولادنا وسائر الناس. Rasul SAW sebaik-baiknya manusia, sebagus-bagusnya manusia, seindah-indahnya manusia dalam bentuk fisik maupun akhlak beliau. Paling bagus Nabi Muhammad SAW, enggak ada yang lain. Bahkan beliau paling lurusnya orang ketika di dalam jalan petunjuk itu, ahdahum ilal khair turuqa. Ya beliau paling lurusnya orang di dalam petunjuk-petunjuk kebaikan. Bahkan sifatnya Nabi SAW ketika disifati bagaimana akhlak beliau, karena khuluquhul Quran, akhlak beliau itu seperti Al-Quran, sudah Quran yang berjalan, ya ini akhlak beliau. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. نختم بقصة مع أحد نسائه صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم عند أحد نسائه، كان يومها وليلتها،
معه 9 صلى الله عليه وسلم من النساء، فكأنها كانت ليلة زينب بنت جحش. Beliau akan menutup majelis malam hari ini dengan satu kisah tentang Rasul SAW dengan salah satu istri beliau. Suatu malam Rasulullah waktunya untuk pergi ke rumahnya, untuk tidur di rumahnya salah satu istri beliau. Kalau nggak salah kata beliau, itu istri beliau waktu itu yang pada malam itu waktunya Rasulullah datang ke rumahnya adalah Sayyidah Zainab bintu Jahash. والتسع النساء هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أما نحن ما يجوز أن نتزوج 9 مرة واحدة. Ini punya istri 9. Itu keistimewaan untuk Nabi khusus. Kalau kita nggak boleh punya istri 9. في واحد جاء عند الحبيب أبو بكر وقال للحبيب يا حبيب ادعو الله لي أن أتزوج. يسأله الحبيب كم تريد نساء؟ قال له أريد يا حبيب بعدد زوجات النبي 9. الحبيب قال له مستعدين نعطيك 9 لكن بشرط أن تكون نبيا. Ada orang datang ke Habib Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini guru beliau yang tadi kita sebutkan di awal. Datang ngomong ke Habib, Habib doakan saya. Apa? Saya pengen nikah. Ya, saya pengen nikah Habib. Oh, kamu mau berapa? Ditawari sama Abu Bakar, kamu mau berapa? Ya, disuruh minta. Saya pengen sejumlah istrinya Nabi. Ya 9. Waduh, Abu Bakar ketawa. Bilang, mau 9 seperti istrinya Nabi? Mau. Syaratnya ada 1. Kamu harus jadi Nabi. أحد منكم بيكون نبي؟ Apakah di antara kita ada yang bisa jadi Nabi? من بيكون منكم نبي بنعطيه 9 نسوان. Kata beliau, siapa yang di antara kita bisa jadi Nabi, sama beliau dikasih 9 istri. لكن هذا مستحيل أن نكون أنبياء. Tapi ini mustahil kalau kita mau jadi Nabi. ممكن الواحد يكون ولي. Mungkin seseorang di antara kita bisa jadi wali. أما نبي فهذا انقطعت النبوة. Kalau menjadi Nabi ya sudah terputus kenabian, tidak ada lagi. المهم صلى الله عليه وسلم فكان عند زينب ليلتها فكانت أحد نسائه كأنها سيدنا حفصة بنت عمر. أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه لحما وخبزا، بر ولحم، وأعطت خادمتها قالت لها هذا خذيه إلى بيت رسول الله عند زينب بن جحش. فلما طرقت الباب وفتحت لها زينب قالت لها هذا من حفصة تريده لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام. فتأخذ زينب الوعاء فترميه في الأرض وتكسره والطعام يتطير، يعني خلاص يذهب الطعام. لماذا؟ يعني غضب وزعل. ليش حفصة يعني فضول وترسل للنبي في ليلتي؟ ليش أنا ما بأكله في بيتي؟ وهذه الغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه كان يلف الطعام من الأرض ويقول غارت أمكم غارت أمكم، يعني حصل عندها الغيرة على أنه حفصة أرسلت لي طعام. فهكذا كان ما زعل ولا غضب صلى الله عليه وسلم. Pokoknya intinya beliau mau cerita ya, ketika itu suatu malam Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidatuna Zainab. Sudah waktunya jatah Rasulullah waktu malam itu nginep di rumah itu. Ya. Kemudian ada salah satu istri Nabi juga yang namanya Sayyidah Hafsah bintu Umar, putrinya Sayyidina Umar. Putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Buat makanan ya, daging, roti ya seperti itu, makanan-makanan orang Arab. Buat makanan, kemudian dikirimkan melalui khadimahnya, melalui salah satu orang yang biasanya ngerewang, ya jadi rewang di rumahnya. Dikirim ke Rasulullah, kemana? Ke rumahnya Sayyidah Zainab malam itu. Pas diketok pintu, dibuka sama Sayyidah Zainab, dibilang sama yang diutus tadi itu, ini makanan dari Hafsah bintu Umar untuk Rasulullah SAW. Diambil sama Sayyidah Zainab,
pas diambil marah, dilempar ke bawah, ya dilempar ke bawah, marah dia, ya beliau ini marah, dilempar ke bawah, kececeran ini makanan. Rasul SAW pas lihat seperti itu, ya biasa, namanya gimana lagi, ya, gimana lagi menghadapi ya istri. Nah, setelah itu kececeran, Rasulullah senyum, malah sama Rasul SAW dipilih itu makanan, diambil. Ya, yang kececeran diberesi. Sambil Rasulullah mengatakan, gharaj ummukum. Ya, ngajak bergurau, padahal marah ini. Ya, dipuji tapi pujiannya ya ngena ya. Gharaj ummukum. Ya, wah, ibu kalian ini lagi cemburu, Ya. Maksudnya ummukum di sini kan memang beliau ummahatul mukminin, ibunya kaum mukmin ya. Maksudnya ibu kalian wahai orang-orang mukmin lagi cemburu sekarang. Ya, diguyoni seperti itu. حتى عائشة رضي الله عنها قال النبي إني أعرف غضبك من رضاك. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pernah Nabi mengatakan tentang Sayyidah Aisyah, mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu waktumu marah dan waktumu ridho. Pas kamu ridho, pas kamu marah, saya tahu. قال لها كيف تعرفين ذلك؟ أو قالت له كيف تعرف يا رسول الله ذلك؟ Beliau Sayyidatuna Aisyah tanya, bagaimana kau bisa mengetahui itu wahai Rasul? قال لما تكوني غضبانة مني تقولي لا ورب إبراهيم، وإذا أنت راضي تقولي لا ورب محمد. Karena kamu wahai Aisyah, kalau sudah marah sama saya, kamu kalau bersumpah itu warabba Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Lewis marah sumpahnya ke saya seperti itu. Ya nyumpah, pokoknya keluar seperti itu sumpahnya. Tapi kalau pas kamu ridho seneng sama saya, ya kamu sumpahnya demi Tuhannya Muhammad, ya demi Tuhannya Nabi Muhammad. Pas marah pakai namanya Nabi Ibrahim. Kalau pas ridho pakai nama demi Tuhannya Nabi Muhammad, seperti itu. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. Begitulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. فعلينا أن نتأدب بآدابه مع بيوتنا وأولادنا، فنسأل الله الهداية والتوفيق والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك وفي من يقيمه وفي من يشرف عليه، أخينا أحمد شافع وجميع القائمين على هذه المجالس. نسأل الله التوفيق ونشكركم أنتم كذلك على الحضور، وأخذنا وقتكم والنوم في عيونكم، وقد خرجتوا خارج نطاق التغطية. نسأل الله العافية. Masya Allah, beliau banyak berdoa, sudah kita amini. Beliau mendoakan guru kita Gus Ahmad Musyafa dan semua yang ikut andil dalam terwujudnya majelis malam hari ini. Masya Allah, semoga Allah membalas beliau-beliau semua dengan balasan yang banyak, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya beliau mengatakan, maafkan saya merampok waktu panjenengan semua. Saya bicara di depan panjenengan semua. Saya lihat mulai ada yang ngantuk ya. Padahal sebetulnya kita yang ngerampok waktu beliau. Beliau yang ngantuk, sebetulnya gitu. Beliau baru datang dari Probolinggo, langsung hadir acara di Bareng. Enggak sempat istirahat, cuma sebentar tok ke dalam kamar, langsung datang ke sini. Masya Allah, ini tawaduknya beliau ya. Kalau Rasulullah tadi nyindir Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Aisyah, sekarang beliau nyindir kita. حياكم الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا والعفو منكم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص طيب، ايش خلاص بختم المجلس؟ خلاص المجلس انتهى. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال، تيسير الأمور بالبركة الشاملة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرغا ما تفرغا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا محروما. اللهم لا تحرم بركة هذه الليلة ولا سر هذه الليلة ولا بركات هذه المجالس المباركة. اللهم نسألك يا ربنا يا كريم في هذا المجلس المبارك لا تغيمنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وعيوبا مستورة وصلاح ظرف المعنى والصورة. اللهم لا تجعل في هذه الليلة قلبا إلا مسعودا، إلا نظرت إلى قلوبنا فأصلحتها ونظرت إلى قلوبنا فأسعدتها. اللهم اجعلنا سعداء وحينا سعداء وأمتنا سعداء وابعثنا سعداء واحشرنا يا مولانا في زمرة السعداء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعاف مبتلانا واجزي الفاعل في هذا الخير ربنا مولانا. اغفر لنا ما جزيت
من أحد من عبادك الصالحين مع كمال العافية في الدارين، واهدينا واهدي بنا واصلحنا واصلح بنا وعافنا واعف عنا واغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب ونية الشفاء ودفع البلاء وقبول الدعاء وصلاح الأحوال وتيسير الأمور ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحكيم والدين، إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. استودعناكم الله.